دیکھیں یہ قافلہ جو آپ لوگوں نے شروع کیا، عمران خان صاحب نے شروع کیا، آپ میں سے بہت سوں کا ساتھ اس قافلے سے بہت طویل ہے، میرا ساتھ شاید مختصر ہے، لیکن خان صاحب سے میرا ساتھ قدرے طویل ہے۔ 2008 سے جب میرے والد صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے، شوکت خانم ہمارا آنا جانا ہوا، تو اس وقت میں نے دیکھا خان صاحب سے ملاقات ہوا کرتی تھی، علیمہ آپا سے ملاقات ہوتی تھی، کہ انصاف کا جذبہ خان صاحب میں کتنا مضبوط تھا۔ جو کمرہ میرے والد صاحب کو دیا گیا، والد صاحب ایک بڑے وکیل تھے، شہر کے بڑے بڑے لوگ بظاہر جن کو بڑا کہا جاتا ہے انہیں ملنے آتے تھے، اسی کمرے میں ساتھ والے بستر پر ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اور اس ٹرک ڈرائیور کے لوگ بھی اسی طرح اس کو ملنے آتے تھے۔ اور خان صاحب نے کہا دیکھو یہ ہے انصاف، ہم نے معاشرے میں واقعتاً انصاف پیدا کرنا ہے، کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو وہی صحت کی سہولت دینی ہے، وہی ڈاکٹر دینے ہیں، وہی نرسیں دینی ہیں جو کسی اور کو دینی ہے، غریب اور امیر کا فرق ہم نے اس معاشرے میں ختم کرنا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو خان صاحب سے میں نے 2008 میں عملاً سیکھا، اور اس کے بعد شوکت خانم کے بہت سے معاملات میں شامل رہا۔ 2013 آ گئی، خان صاحب زخمی ہوئے، وہ گر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے ایک دن پہلے، ہسپتال سے الیکشن کے فوراً بعد خان صاحب کا خود مجھے فون آیا کہ آؤ مجھے ملو۔ میں گیا ہسپتال، ان کا ہاتھ پکڑا، میری بیگم ساتھ تھی، ہم بیٹھے رہے ساری رات خان صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، تم نے اس کے لیے لڑنا ہے۔ میں نے کہا بالکل خان صاحب اس کے لیے لڑیں گے۔ وہ چلتا رہا معاملہ۔ خان صاحب نے پھر دوبارہ مجھے ستمبر 2022 میں فون کیا کہ مجھے آؤ ملو، حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے۔ تو آج میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خان صاحب کا حکم تھا، وہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں، ہڈیوں میں، خون میں یہ عزم دوڑتا نظر آتا ہے کہ فتح بالکل ہمارے سامنے کھڑی ہے انشاءاللہ۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو ظلم اس وقت اس ملک میں برپا ہے، جو بربریت، فسطائیت اس ملک میں برپا ہے، یہ قائم نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مشیت عزدی نے اس جماعت کو، آپ سب کو اکٹھا کیا ہے اس ملک کو بدلنے کے لیے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، بہت بڑی خوش قسمتی ہے میری۔ تمام زندگی مجھے لگتا ہے اسی وقت کے لیے، اسی کوشش کے لیے، اسی کاوش کے لیے میں نے صرف کی۔ 33-34 سال جو وکالت میں گزارے، اس سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب وہ لمحہ آئے پاکستان کی تاریخ میں، ہماری قوم کی تاریخ میں، جب ہم دست قاتل کو جھٹک دیں گے، جب ہم اس ملک میں واقعتاً مساوات کا نظام قائم کریں گے، انصاف کا نظام قائم کریں گے، جہاں عورت مرد دونوں کو یکسر مساوی مواقع حاصل ہوں گے، رنگ نسل کی تمیز نہیں ہوگی، مذہب کی تمیز نہیں ہوگی مواقع کے حوالے سے، وہ وقت مجھے لگتا ہے آ گیا ہے۔ جس طرح عمر کوٹ میں الیکشن لڑا ہم نے ابھی چند دن پہلے، جس طرح سندھ کے پانی کے لیے ہم نے آواز بلند کی، جس طرح بلوچستان ہم گئے، وہاں جو گمشدہ لوگ ہیں وہاں ہم بیٹھے لکپاس مستونگ میں، پورا پاکستان آج تحریک انصاف کی جانب دیکھ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جا سکے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم سب خوش قسمت ہیں، ہم سب کو ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے پاکستان کی تقدیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا۔ تب اور کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ اور ہم کر نہیں سکتے، ہماری شب و روز اسی کام کے لیے اب وقف ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں عمران خان کی تحریک کا خادم ہوں، میں پاکستان میں جو مساوات کا جذبہ ہے، جو مساوات کی تحریک ہے، جو اونچ نیچ کو ختم کرنے کی تحریک ہے، اس کا خادم ہوں، ہم سب اس کے خادم ہیں۔ تو ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کی ہمیں سپورٹ بننا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد، آپ کی سوچ سے بھی جلد، یہ کفر، یہ ظلم کا نظام ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کا نظام واقعتاً قائم ہوگا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ میں جسٹسز سن نہیں رہے، وہ کس لیے؟ کہ ہمیں ہمارا حق ملے، کہ ہم لوگ جا کے جیل میں اپنے محبوب قائد کے ساتھ میٹنگ کر سکیں۔ کوئی زمین آسمان نیچے نہیں ہوتا خواتین و حضرات، اور یہاں پہ عدل کا فقدان ہے جس کے لیے یہ پارٹی ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی۔ آخر میں یہ میں بات کروں گا کہ جو
हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। ख़वातीन और हज़रात, ये तबला जंग है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हम लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। और ये भी मैं कहता चलूं कि इस वक्त का जो प्राइम मपेट शोबाज शरीफ है या जरदारी है, इनमें वो सकत नहीं है या कोई शख्स कर सकता है। वो है वजीर आजम इमरान खान, जिसने कहा था कि मैं सोचूंगा बाद में, वार पहले करेंगे। और आखिर में जो बात करूंगा कि दरिया समुंदर में बहता है, दरिया समुंदर में बहता है। अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के साथ खड़ा होना है और पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि वजीर आजम इमरान खान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो शख्स बैठा है, ये इस टाइम कौम का लीडर, कौम के बचाने की अलामत है, ये सिंबल है। और मैंने कसम खा ली है कि हमने इसको बाहर निकालना है। देखें, मेरे साथ इमरान खान 2009 में मैं प्रेसिडेंट था बार का, तो रूल ऑफ लॉ की तहरीक में इमरान खान रोड पे था। इमरान खान, अली अमीन साहब को पता है, जब 126 दिन का धरना भी दिया तो इसी डी चौक में बैठा रहा। इमरान खान 2 साल अदलिया की तहरीक में हमारे साथ था, लेकिन ये 2 चोर मुल्क में एग्रीमेंट करके बाहर बैठे थे। वो कल उस तहरीक में थे, सिविल सोसाइटी थी और अवाम थी। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। अली अमीन साहब, मेरी 6 फरवरी को खान साहब से मुलाकात हुई और 6 फरवरी के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन थे। अकेला मैं था। खान साहब ने मुझे कहा कि बताएं। मैंने कहा जी बाहर के हालात देखें कि क्या होगा। उसने कहा कि 8 फरवरी को देखना, ट्रेंड चेंज होगा। मुझे शायद पहले समझ नहीं आई। मैंने कहा जी धांधली का प्रोग्राम भी होगा। उन्होंने कहा 10-20 हजार की होगी, लेकिन आपका कैंडिडेट 50-50 हजार से जीतेगा। आज मैंडेट चोर हुकूमत चला रहे हैं और वो कहते हैं कि हम बैठ के जहां बातें करेंगे। क्या अली अमीन साहब, खान साहब ने यह भी पैगाम दिया कि जितने तक अब जेन्युइन नुमाइंदों को हुकूमत नहीं देंगे, जिस तरीके से बलूचिस्तान के हालात हैं केपीके के, आप कामयाब नहीं होंगे। हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे लोग जीते हुए हैं, इन फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ मुकाबला है। और इंशाअल्लाह इस मुल्क को बचाने का तो एक नाम है, उसका नाम है इमरान खान। और इमरान खान को हमने बाहर निकालना है। ये हमने अब हमारी तहरीक वकला आपको इंशाअल्लाह सड़कों पे नजर आने वाले हैं, क्योंकि ये इमरान खान को बाहर निकालना ये हमारा राइट है। और पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह हम सड़कों पे करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब मैं पार्टी की आदत में से एक ऐसे शख्स को बुलाना